قدمت هذه الجلسة الصباحية الثاني من الندوة التي كنا نسمعها منذ ساعتين كاملتين عندما نسمع ما قدمت الطلاب من البرنامج نشعر كأننا ليس في الديار الهندية، نحن في الديار العربية في المنطقة العربية. فما أحسن أن نحول هذا الجو العربي إلى طيلة السنة فنتكلم بالعربية حينما كنا في الفصل وحينما كنا في خارج الفصل في الملعب والمطعم. فباجتهاد يسير نستطيع أن نتكلم باللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة رسمية للإسلام. لا شك في هذه الحقيقة أن اللغة العربية من أقدم لغات العالم ومن أعمقها ومن أوسعها ومن أجملها ومن أحسنها. حب اللغة العربية من حب الدين ومن حب الإسلام، فواجب علينا أن نجتهد لحصول القدرة على العربية تكلما خطابا وحوارا وبكل طريقة. شكرا لكم على حسن استماعكم وكمال استماعكم إلى ما قدم الطلاب من الخطب العربية والأناشيد العربية بكل شوق ورغبة، مع أن معظمكم لا يفهمون ما يقول المساهمون ولا تكادون أن تفهموا، ولكن مع ذلك استمعتم إلى البرنامج فشكرا لكم أصالة مني ونيابة عن المساهمين. الآن نستفيد بضيفنا ونستمع إلى انطباع حكمنا، لكن قبل ذلك أنا أقدم نماذج من حسن الخط التي أعدها عدة من الطلاب تحت رئاسة الكاتب الحافظ عبد القادر حافظه الله ورعاه. پچھلے سال بھی حسن خط کے کتبوں کی نمائش کی گئی تھی اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ باضابطہ اس ادارے میں کاتب کو 3 سال ہوئے، کاتب حافظ عبد القادر صاحب کو، لیکن اس مختصر عرصے میں طلباء کرام کے ہاتھوں میں جو صفائی آئی ہے وہ قابل دید بھی ہے اور قابل تذکرہ بھی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلے سال اس کو پروگرام میں شامل کیا گیا اور اس مرتبہ باضابطہ اس کو ایک بس اور انجمن کی شکل دے دی ہے۔ طلباء ایسے آپ کے سامنے اپنی محنتوں کی نمائش کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ حسن خط، اچھی لکھائی اور خطاطی ایک اچھا فن اور ایک اچھا ہنر ہے۔ بہت سی جگہوں پر انسان کو یہ کام رہتا ہے۔ مشہور عباسی خلیفہ عبداللہ بن عطیفہ کا مشہور مقولہ ہے کہ الخط للامیر کمال
وَلِلْعَلِيِّ جَمَالٌ وَلِلْفَقِيرِ مَالٌ، کہ اچھا خط اور اچھی لکھائی یہ ایک امیر اور رئیس آدمی کے لیے کمال ہے، ایک مالدار کے لیے جمال ہے اور نادار کے لیے مال نہیں ہے۔ اور آپ اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کر دیجیے، وَلِلْجَمَالِ مَالٌ۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے خطاطی کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ جب سے قلم اور لکھنے کی تاریخ شروع ہوئی ہے اسی وقت سے خطاطی کی شروعات ہو گئی۔ خطاطی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جو لکھتا ہے اس کو اچھے انداز میں سلیقے کے ساتھ توازن کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو یہ چیز دیکھنے والے کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حسن کسی بھی چیز میں ہو وہ دامن دل کو کھینچتا ہے اور نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ اگر خط میں ہے تو یہ خطاطی ہے، رنگ و روپ اور شکل و صورت میں ہے یا زندگی کے طور و اطوار میں ہے تو پھر تہذیب اور شائستگی کا نام پاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں ہو یہ حسن اور جمال کا سبب بنتا ہے۔ آج کے اس دور میں باوجود کہ کمپیوٹر، موبائل اور ٹائپ رائٹر مشینوں کی کثرت نے اس فن کو ضرور متاثر کیا ہے، لیکن اس فن کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو کم بالکل نہیں کیا ہے۔ لوگوں کی توجہ اس طرف کم ہوئی، لیکن اس فن کی ضرورت اور اس فن کی افادیت اور نافیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ آج بھی اچھے سر ورق اور ٹائٹل پر عنوان لکھوانے کے لیے یا دوسرے بہت سارے پوسٹر اور بینر تیار کروانے کے لیے اس فن کی ضرورت پڑتی ہے اور کاتبوں کو منہ مانگی رقم بھی دینی پڑتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ترکی میں جب پہلا پریس قائم ہوا تو استنبول کے خطاطوں نے سامان خطاطی کا جنازہ بنا کر استنبول کی گلیوں میں گھمایا پھرایا کہ اب ہمارے فن کا جنازہ نکل چکا ہے، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور جا کر ایک جگہ پر دفنا دیا تھا۔ لیکن اسی ترکی کی صورتحال یہ ہے کہ آج وہاں اس فن کی سب سے زیادہ اہمیت اور قیمت ہے۔ ہمارے پڑوسی مشہور مصنف مفتی ابو لبابہ صاحب نے اپنے سفر نامے ترک ناداں سے ترک دانا تک میں لکھا ہے کہ میں ترکی گیا ہوں اور وہاں کے اچھے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہاں بعض مستقل دکانیں اور اچھے اونچے درجے کے شو روم صرف توغروں کے لیے مخصوص ہیں۔ حکومت کی جانب سے سربراہان عالم کے لیے ترکی آمد کے موقع پر اچھے توغرے جس میں قرآن کریم کی آیات کا پیغام، اسلام کا پیغام، کوئی حدیث یا اچھا شعر اچھے انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں میں وہاں خریدے جاتے ہیں اور لاکھوں میں بکتے ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ترکی حکومت نے باضابطہ بڑی بڑی سرکاری عمارتوں اور عام جگہوں پر بڑے جلیل حروف میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ کروایا جگہ جگہ پر۔ انہی کاتبوں نے کیا ہے بڑی خوبصورتی اور سلیقہ مندی کے ساتھ۔ اس فن کی ضرورت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی اہمیت ہمیشہ ہے، اور ان دینی اور اسلامی درسگاہوں نے اس فن کو باضابطہ ایک زندہ فن کی حیثیت سے اختیار کیا اور اسے اپنایا۔ ہمارے اسلاف و اکابر اچھے خوش خط تھے اور اس شعبے کو اور اس فن کو باضابطہ زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ آج بھی اس فن کو باضابطہ مدارس میں زندہ رکھنے کی پوری کوشش ہے، جس کے نمونے یہ طلبہ عزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محمد ناصر کولانی میوات، انہوں نے خط